باوجود بھی معذور پیدا ہوتے ہیں، لیکن آئیے دو بوند کا کمال دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے مس ہونے والے دو ایسے قطرے ہیں جن سے اللہ نے جنت میں دو نہر بنا رکھی ہے، ایک کا نام ہے کوثر، ایک کا نام ہے سلسبیل۔ میرا امام کہتا ہے جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ حکومتیں کہتی ہیں میری حمایت میں آ جاؤ، ہم تمہیں یہ سڑکوں کی ٹھیکیداری، یہ تمام تر معاشی اور معاشرتی جو زندگی ہوتی ہے تہذیب اور ثقافت کی، اس کی ٹھیکیداری تمہارے حصے میں دے دیں گے، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے، تمہارے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ 100 سال پہلے اس قسم کے محاورے کی شاعری کو کھلی اڑانا کہتے تھے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اونچی بولیں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ آپ کو تو فخر سے کہنا چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات انوار کی پاکیزہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، ان کے قطروں کا عالم کیا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام پیدا ہوئے، کوئی یونان میں آیا، کوئی ایران میں آیا، کوئی ملک شام میں، کوئی فلسطین میں آیا۔ ہر زمین کا الگ الگ ایک چپٹر تھا، الگ الگ خوبیاں تھیں۔ کہیں کا حسن بڑا مشہور تھا، کہیں آئس لینڈ کی فضا تھی، کہیں کی تہذیب بڑی پیاری تھی، کہیں کے ثقافت تمثیل میں نہیں تھی، کہیں کا کلچر مثالوں میں تھا۔ لیکن میرے آقا کی شہر میں آئے، یہ پتھروں کا شہر تھا۔ لوگ پتھر کے، باتیں پتھر کی، مزاج پتھر کے، لہجے پتھر کے، زبانوں کی جو تاثیر تھی پتھر جیسی تھی، یہاں تک کہ معبودان باطل جھوٹے خدا بھی پتھر کے تھے۔ ان پتھروں کو حضور نے کیسے موم بنایا۔ میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کوئی اور بول سکتا ہے اندھے شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا۔ ہمارا نبی۔ یہ حضور کی کوالٹیز تھی، حضور کی صفات، حضور کی خوبیاں جو بیان کی۔ پھر میرے امام نے اپنے آپ کو منکسر المزاج، انکساری کے طور پر لایا اور فرمایا میں گنہگار ہوں، میرے کام کے حضور کیسے ہیں؟ تو آواز آئی غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ ہمارا نبی، جہاں حضور کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہاں حضور کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ جسے کوئی سینے سے نہ لگائے اسے حضور سینے سے لگائے۔ بے شک حق ہے۔ اس نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں جنہیں دنیا محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل سلیمانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ نورانی کے نام سے دنیا موسوم کرتی ہے۔ ان کے عکس جمیل سرکار عطائے رسول تاجدار چشت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھے رہیں، میں کھڑے ہو کے آپ سب کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے حصے میں حضور کی مدح سر آئی ہے۔ حضرت سے ملے، حضرت سے ملے، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ زیادہ ہیں مفتی اکرم صاحب قبلہ، یہ نبی رگان ہیں حضور، ماشاء اللہ۔ اسی عظیم الشان ذات مبارکہ کا ایک پرتو، ایک عکس اسی علاقے کی گرد و نواح کے ایک زمین پر تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے طور پر ہے۔ حضور سیدنا شیخ حضور غوث اعظم سرکار کا مبارک لہو ان کے شریانوں میں دوڑتا تھا۔ ان کے شہزادے کو جو شرف ملا وہ کائنات میں یہ شرف نادر و نایاب رہا، جسے دنیا حضور ہم شبیہ سرکار غوث اعظم کہتی ہے، جسے تصویر سرکار غوث اعظم کہتی ہے، جسے سایہ سرکار غوث اعظم کہتی ہے۔ اپنے وقت کے اور آج بھی جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہیں، جن کے چہرے نور کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ کہہ کے کلمہ پڑھ لیا جب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بیٹے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے کا حسن اتنا جاذب ہے تو بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی کا حسن کیسا رہا ہو۔ ان کی پاکیزہ نگاہ نور نے اپنی نگاہوں کی کرنوں میں اسے مقید کیا
اور اپنے چہرے کی مقناطیسیت سے اسے اپنے دل کے نہا خانوں تک لے گئے، جسے دنیا اپنے وقت کا ایک عظیم الشان مفتی بھی کہتی ہے، ایک عظیم الشان محدث بھی کہتی ہے، ایک شیخ کامل بھی کہتی ہے، ایک درویش بھی کہتی ہے، قلندر بھی کہتی ہے، جن کی ولایت پر اس دور میں ان کی تاریخی زندگی جو میں نے پڑھی سنی وہ یہ ہے کہ ان کی علمی حیثیت پر، ان کی ولایت پر ان کا علم غالب تھا، ان کی ولایت پر ان کا علم غالب تھا، اور ان کے علم نے ان کو اس پاکیزہ جگہ کا بادشاہ بنا دیا جہاں رعایا بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ بنگال کا وہ خشک علاقہ جہاں لوگ ٹھہرنا بھی نہیں چاہتے تھے، جس علاقے سے گزرنا بھی نہیں چاہتے تھے، حضور شاہ صاحب عرس ہم شکل سرکار شبیہ سرکار غوث اعظم استاذ الاساتذہ سیدی و مرشدی و شیخی حضور مفتی نذیر شاہ صاحب قبلہ علی رحمۃ الرضوان، جن کی گود کی پلی ہوئی شخصیت سرکار حامد ملت کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، اب میری گزارش ہے کہ انہی کی آنکھوں دیکھ کر کے ان کے جد کریم کے چہرے کی یاد کو تازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج وہ شخصیت بھی نہیں ہے، لیکن ان کے مزار مبارکہ پر ہم باوضو ہو کر کے قلب کی دھڑکنوں کو تسلی دیتے ہوئے ان کے شہزادے صاحب سجادہ خان بارگاہ مبارکہ سیدی شاہ مخدوم گرامی جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی مبارک یادگار ہیں، سیدی محب رسول شاہ صاحب قبلہ کی مبارک ذات منورہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، جن کے قریب میں حضور ہم شبیہ سرکار مفتی اعظم عالم، انتخاب حضور مفتی اعظم اور خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم سیدی شاہ مفتی محمد اعظم صاحب قبلہ علی رحمۃ الرضوان، جنہوں نے لاکھوں سے زیادہ تشنگان علوم دینیہ کو علم رسول، علم علی، علم رضا کی برکتوں سے مالا مال کیا۔ ان کے شہزادے حضور مخدوم گرامی مفتی اکرم صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے ان کی جوتیوں کے سائے میں بیٹھنے کی توفیق ملی ہے۔ نعتیہ شاعری کے حوالے سے بڑا معتبر نام محترم استاد الشورا قاسم ندیمی صاحب کا، اور بڑا مبارک نام محترم غلام نور مجسم صاحب کا، اور ہمارے اس دربار کے درباری ثنا خاں عباس بھائی تشریف فرما ہے، سلمان رضا صاحب، اور جتنی آوازیں ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے، دعا کریں کہ ان کو صاحب عرس کا فیضان مل جائے۔ جو لوگ بھی تشریف لائے ہیں، میرے بڑے بھائی محترم غلام رسول صاحب نے مجھے یہ حکم دیا، اور ان کے حکم کی راہ کا مسافر بنتے ہوئے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ جلسے روز ہوتے رہتے ہیں، روز مشاعرے محفلیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسے دعوت دینے والے لوگ کم ملتے ہیں، ایسوں کا سایہ کم ملتا ہے، ایسی بارگاہ میں حاضری کم ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے سروں کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کی دہلیز کو سلامت رکھے، آمین آمین کہہ دیں۔ اگر اجازت دیں تو نعت کا شعر پڑھ دوں، بیٹھے رہیے گا۔ سبحان اللہ تو آپ یہاں سے آنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے اور جانے کے بعد بھی کہیں گے۔ شعر سن لیں، یہ کمال کی بات ہے۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ اسی انداز میں بیٹھے رہیں، جب تھک جائیں تو چلے جائیے گا۔ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، معافی چاہتا ہوں، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے، نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے رہے، مجھے اپنی ٹوپی کو ان بزرگوں کے قدم کے نیچے رکھنی ہے، اور یہاں جھاڑو نہیں لگانا ہے۔ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا عہدہ ہے، بڑا منصب ہے۔ یہاں جھاڑو لگانے والوں کی جوتیوں کو اپنی پلکوں سے صاف کرنا ہے۔ میرے لیے نسبت بڑی بات ہے۔ سن لیں ایک شعر مصرے کا۔ غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا،
تمہیں دل اٹھائے مدینے میں، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، لیکن آپ کو اس پر داد دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں شک میں پڑ جاؤں گا شعر کہیں کمزور تو نہیں ہے، مشکل شعر ہے، اس لیے میں نے کہا کہ غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، تمہیں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا، نظر پڑی جو مدینے میں سبز گنبد پہ، میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا۔ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر پڑی جو مدینے میں سبز گنبد پہ، میں حرف حرف دعا کے۔ اب یہ شعر آپ سب کے لیے، آپ سبھی شعر کے لیے، میں آپ کو اس شعر کے قریب، اس شعر کو آپ کے قریب دے کے گواہی دوں گا کہ نظر پڑی جو مدینے میں سبز گنبد پہ، میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا، اور کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا۔ حضرات درود شریف پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد مبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ اب میں سلام کرتا ہوں تاکہ مجھے لگے کہ آپ کی سماعتیں تازہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ درود شریف آپ نے پڑھ لیا ہے، بیٹھے رہیں جب تک آپ کا دل کہے، جب آپ کا نفس کہے کہ نہیں جانا چاہیے تو دل کو چھوڑ کے چلے جائیے۔ ٹھیک ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، تھوڑی سی بات مجھے کرنی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ایک رات ہمیں ملی تھی اسے بھی ایک شخص نے برباد کر دی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، لیکن درود کے حوالے سے مجھے 2 باتیں کہہ لینے دیں۔ درود شریف کے حوالے سے حضور سیدی اشاع صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا طریقہ۔ توجہ دیجئے گا، میں آپ سے نہیں کہوں گا، آپ کو مجھ سے کہنا چاہیے، آپ تڑپ کے بولیے، آپ کو مجھ سے کہنا چاہیے، آپ مچل کے بولیے، ہم آپ سے کیوں کہیں، آپ مچل کے بولیے۔ لیکن پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو نماز پڑھنے کا۔ پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو صوفی صاحب فرماتے ہیں مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہے اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، تو واصف علی واصف نے فرمایا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ اب یہ کہنا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اب یہ سمجھ میں آئے گا، یہ غلط بات ہے۔ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو دامن نذیری آپ کے ہاتھوں میں نہیں، آپ خوش قسمت نہیں ہوتے تو دامن حامدی آپ کے ساتھ نہیں، آپ مبارکباد کے مستحق توجہ دیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پوچھا گیا واصف علی واصف سے درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، تو واصف علی واصف نے کہا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اے ہے سبحان اللہ۔ درود پڑھنے والا یعنی آپ اور جس پر درود پڑھا جائے مدینے والے آقا کا دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ سر ہم درود نہیں پڑھ سکتے، ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں، حضور تو 1400 سال پہلے۔ تو واصف علی واصف نے کہا یہ تم نے سچ کہا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تو تیرے زمانے میں۔ کہا حضور ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہا چاند نکلتا ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے۔ بے شک سورج چمکتا ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے۔ پانی پر یہ زمین کی چادر بچھی ہوئی، زمین کی چادر کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے رب نے اپنی قدرت کاملہ سے پہاڑوں کی کیل ٹھوک رکھی ہے اپنے حبیب کے لیے، اس کا مطلب اس کا حبیب ہے۔ بالکل بغیر پلر کے اس نے آسمان کو روک رکھا اپنی قدرت سے، یہ اپنے حبیب کی وجہ سے، اس کا مطلب اس کا حبیب ہے۔ یہ کائنات کی جان ہے مدینے والے آقا، اور میرے امام نے کہا جان ہے تو جہان ہے۔ اے ہے حق ہے۔ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ حضور ہیں، اس تیقن کے ساتھ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حضوری کے طریقے سے حاضر باش ہو کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ ایک مستشرقین یورپ میں سے ایک شخص نے کہا تھا
ہم اسلامی سیاست کو بڑی آسانی سے شکست دے سکتے ہیں. سنیے گا، ہم اسلامی سیاست کو بڑی آسانی سے شکست دے سکتے ہیں، لیکن روحانی اسلام کو ہم کبھی شکست نہیں دے سکتے. جو اسلام کی اصل روح ہے ہم اسے ہرا نہیں سکتے. تو پوچھا گیا اس روح کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اسی کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اونچی بولے، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہم کم نظر آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کم نظر آ رہے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. اونچی بولے محمد اللہ کے رسول ہیں. ہاں، اس آپ سے 200 سال پہلے بھی جن لوگوں نے یہ آیت پڑھی یہی نعرے لگائے ہیں محمد اللہ کے رسول. ہیں. اور 200 سال کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بھی یہی نعرے لگائیں گے محمد اللہ کے رسول. ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے کا تصور نہیں ہے. جس نے کہا حضور تھے وہ ہیں ہو کر کے بھی تھے ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کیا مطلب؟ حضور ہیں. اور یہ بھی سن لیں، مکے میں وہ قبیلے بنو سعد میں حضور نے اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چرائی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا وہ صرف بکریاں چرانے نہیں آئے تھے، وہ اللہ کے رسول ہیں. اپنے غلام زید بن حارثہ انس بن مالک کے کپڑوں کو حضور نے خدمت کر دی، ان کے اس کو صاف کر دیا. تو کیا مطلب حضور کو اس نگاہ سے دیکھو کہ نہیں، یہ نگاہ رکھو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب تیسری بات سنو، وہ ہیں تھے نہیں. سوال یہ پیدا ہوا، پوچھا گیا بزرگوں سے اگر حضور ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ قاسم ندیمی صاحب نظر آ رہے ہیں. حضور صاحب سجادہ کے پاکیزہ تلوے ہیں، چومنے کے لیے میرے ہونٹ ہیں، یہ سب نظر آ رہے ہیں. حضور مفتی اکرم صاحب قبلہ کا سینہ علم رسول علم رضا سے بھرا ہوا ہے، وہ ہیں نظر آ رہے ہیں. آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں نظر آ رہی ہیں. یہ آستان فلک کا گنبد شریف چمک رہا ہے نظر آ رہا ہے. حضور ہیں تو نظر آنا چاہیے. سوال ہے کہ نہیں؟ اگر حضور ہیں تو کہاں ہیں؟ یہ سوال ہے. اگر حضور ہیں تو کہاں ہیں؟ بہت پہلے حضور شیخ الاسلام مدنی میاں شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر حضور ہے تو نظر آنا چاہیے. جواب دیا گیا حضور کے ہونے کی جگہ، حضور کی قیام گاہ، حضور کا حجر خاص، حضور کی خانقاہ نور کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا حضور اپنے عاشقوں کے دلوں میں رہتے ہیں. حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو حضور کہاں رہتے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں حضور صاحب عرس نہیں ہوتے تو آپ اپنے وجود کو دل کے ساتھ یہاں نہ دیکھتے. حق ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں آپ کے شیخ نے مدینے والے آقا کی محبت کو ضم کر دیا، مدغم کر دیا، داخل کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ مدینے والے آقا اللہ کے رسول. اونچی بولے. اب صوفیہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہیں تو نظر آنا چاہیے. وہ کون لوگ تھے جن کے سینوں میں حضور رہتے تھے؟ ہم نے 50 سال تک تقریریں کی ہیں، بے مقصد رہا. 30 سال ہو گئے نعت کی محفلوں میں جھاڑو لگایا، ابھی تک تنہائی مسلمان نہ بن سکی. ابھی تک ہمارا دل حضور کی طرف مائل نہ ہوا. اپنی خاص نشستوں میں حضور کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں متلی ہوتی ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ بات فحش باتوں کی طرف تبدیل لے کے چلا جائے اور یہ تفریح کا سامان بن جائے. اے لوگوں، یہ عقیدہ تو جماعت اہل سنت کا تھا، حضور ہیں تو نظر آنا چاہیے. اور پتہ چلا کہ حضور اپنے عاشقوں کے دلوں میں ہیں. وہ عاشق کیسے ہیں بتا دوں؟ بڑی پرانی باتیں ہیں، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ سب سن کے بلایا ہے، اسی کو ریورس کرتا ہوں انشاءاللہ کسی موقع پر. کیا کہا مستشرقین یورپ نے؟ ہم اسلامی سیاست کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کی جو روح ہے، جسے روحانیت کہتے ہیں، جسے عشق رسول کہتے ہیں، اسے ہرا، اونچی بولے، اسے ہرا نہیں سکتے ہیں. بات کیا ہے؟ ابو جہل مکے کا سردار کہلایا تھا، لیکن اس کی قبروں کے نشان غائب ہیں. آپ جا کے دیکھیں تو مدینہ شریف میں بقی کے عظیم الشان زمین پر حضور کے عاشقوں کے دربار چمک رہے ہیں. بات کیا ہے کہ ابو لہب کا نام و نشان مٹ گیا بدر میں، لیکن حضرت خالد ابن ولید کا گنبد دمشق کے پاکیزہ آئینہ خانے میں چمک رہا ہے. بات کیا ہے؟ ابن زیاد مر گیا، ابن سعد مر گیا، شمر مر گیا، خولی مر گیا، یزید مر گیا، ہلاکو اور چنگیز خاں مر گئے، لیکن خدا کی قسم گنبد حسین پر آج بھی 25 ٹن سونا کربلا میں چمک رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کا گنبد چمک رہا ہے.
سرکار غریب نواز کو مٹانے والے نہ جانے کتنے چوہان برادری کے لوگ زمین بوس ہو گئے، ان کی قبریں، ان کی نسلیں مٹ گئیں، لیکن غریب نواز کا ابیض گنبد آج بھی اعلان کر رہا ہے، کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے جس کو اولیاء جس کے یہاں بہر سلام آتے ہیں۔ آواز آئی تھی، تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں بہر سلام آتے ہیں۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی اصل روح ہے جسے عشق رسول کہا جاتا ہے۔ ہم بھی یاد کر لیں، آپ بھی یاد کر لیں، اگر یہ سینے سے خالی ہو گیا، عشق رسول چلا گیا تو مرنے سے پہلے مار دیے جائیں گے، اور اگر یہ ہمارا دل عشق رسول کا گہوارہ بن گیا تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ حق ہے۔ انشاءاللہ بولیں۔ یہ نعمت برف کی طریقے سے ہوتی ہے، پگھل بھی جاتی ہے، سنبھال کے رکھو گے تو کافی دنوں تک نہیں، دائمی طور پر اللہ اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ عشق رسول جن کے سینوں میں وہ کون لوگ تھے؟ کیا بارش کے قطروں میں ٹپکتے ہیں؟ آم کے پھلوں کے ساتھ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ پہاڑوں سے زمین پر پھسلتے ہوئے آتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے سینوں میں حضور ہے؟ وہ انہی ماں باپ کی مبارک کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کوکھ بھی، وہ پاکیزہ شکم بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ آئیے کچھ باتیں ایسی کروں کہ جن کو پتا چلے کہ جن کے سینوں میں حضور ہیں وہ کون لوگ تھے، اور آج ہمارے سینے حضور کی محبت سے خالی ہو گئے۔ بڑا درد ہوتا ہے اس بات کو لے کر کے، تفریح کی باتیں ہوتی تو بھیڑ لگ جاتی ہے، جب ذکر مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو لوگ خالی ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تھکے ہوئے مسافر ہیں، بنگال سے تشریف لائے ہیں، بیٹھ کر کے محبت سے سن رہے ہیں۔ میرے بھائی وہاں پر 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، میں روز نہیں ملوں گا، مجھے بھی جودھ پور جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، بس اپنے آقاؤں کے دربار میں آیا ہوں۔ سن لیں حضور جن کے سینوں میں رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اے میرے بچے، روٹیاں آنے میں اگر دسترخوان پر 10-20 منٹ دیر ہو جائے تب تک بیٹھ کے اپنی ماں کو گالیاں مت دینا، مدینے والے کی نعتیں پڑھ کے مدینے والے کو راضی کر لینا۔ سبحان اللہ۔ زمین ہے مدینے شریف کی، دیکھیں حضور کن کے دل میں رہتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے، زمین ہے مدینے شریف کی، اور حضور سے محبت کرنے والوں کی ایک بڑی بھیڑ مدینے شریف میں رہتی تھی، لیکن اسی زمین میں ایک ایسا شخص تھا جو یہودی تھا، جو بڑا تعصب پرست تھا، جسے ہندی زبان میں جن سنگھی کہتے ہیں، جو بھائی سے بھائی کو الگ کر دے، ماں کو بیٹے سے الگ کر دے، پڑوسی کو پڑوسی سے الگ کر دے، اسے اپنی زبان میں جن سنگھی تعصب پرست کہا جاتا ہے۔ ایک یہودی تھا جو دسترخوان پر بیٹھتا تو حضور کو گالیاں دیتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بال بچوں کے سامنے حضور کی برائی کرتا تھا، اپنی میجورٹی میں حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا، اس کا دل حضور کے عشق سے خالی تھا، اس کی پوری زندگی شام صبح آہستہ آہستہ حضور کے خلاف خرچ ہو رہی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو 8-9 سال کا تھا۔ سنیں یہ درد بری کہانی ہے، دیکھیں وہ بیٹا کیسا، جس کے گھر کے در و دیوار حضور کے دشمن، جس کے گھر کے آب و دانے بظاہر حضور کے دشمن، جس کے گھر کے ارتن برتن حضور کے دشمن ہیں، اسی گھر میں یہ بچہ حضور کے خلاف باتیں سنتے سنتے بڑا ہو رہا۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ کس کی برائی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بچہ یہودی کا 8-10 سال کا، ایک دن میں مدینے شریف کی گلی سے گزر رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے ہیں، سبحان محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بھی دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ بچہ کہتا ہے میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، جب حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، کبھی ایسی چمکدار پیشانی نہیں دیکھی، سبحان اللہ، کبھی ایسی پاکیزہ آنکھیں نہیں دیکھی، کبھی ایسے مبارک لب و رخسار نہیں دیکھے، دیکھتا بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ کہتا ہے میں حضور کے قریب گیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں ہوں، جسے کوئی اپنے سینے سے نہ لگائے اسے میں اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، میں بیواؤں کے سر کا آنچل ہوں، یتیموں کی خبرگیری کرنے والا ہوں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے۔ بچہ کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ وہی ہیں جن کی برائی میرا باپ کرتا۔ حضور کی آنکھیں سچی تھیں، حضور کے لب سچے تھے، حضور کی زلفیں سچی تھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہتا ہے حضور تشریف لے گئے اور میں آہستہ آہستہ اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر پہ آیا، باپ نے حضور کی برائی شروع کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچہ کہتا میں تڑپ گیا، وہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے تو
ہر عزم مبارکہ صداقت پر مبنی تھے، سچائی کا اظہار کر رہے تھے۔ میرا باپ تو ان کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب بچہ کہتا ہے میں کھا کے جب بستر پہ آیا نا تو مجھے حضور یاد آئے، حضور کو یاد کرتے کرتے میں سو گیا۔ صبح کو باپ کے کہنے پر ضروری کام سے فارغ ہوا، پھر جب شام کو بستر پہ آیا تو حضور یاد آ گئے۔ ایک غزل کا شعر ہے کہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ بچہ کہتا آہستہ آہستہ میں حضور کی محبت میں غرق ہونے لگا، مجھے بستر پہ حضور یاد آتے تھے۔ آج ہم حضور کو یاد نہیں کرتے، آج ہم موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں موبائل کی اسکرین پر ہماری نظریں ہوتی ہیں، انگلیوں میں موبائل لیتا ہے، انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ صوفی صاحب نے فرمایا تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے۔ اللہ اللہ سبحان۔ کس سے بھیک مانگے گا میرے بھائی قبر میں؟ کس سے بھیک مانگے گا میدان محشر میں؟ اپنی بخشش کی سند سرٹیفکیٹ کس سے مانگے گا؟ مدینے والے آقا سے وقت تھوڑا سا نکال لیا کرو۔ عرس نذیری اور حامدی میں آنے والوں دل سے بولو انشاءاللہ کم سے کم سونے سے پہلے 11 مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جن کو پڑھنے کی خواہش ہے وہ ذرا زور سے بولے، انشاءاللہ، اونچی بولیں۔ میں آپ کو آپ کے فائدے کی حوالے کرتا ہوں، میں آپ کو مدینے والے کے حوالے کرتا ہوں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ درود ہے، حضور صوفی صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، ایک بات کہی تھی کہ فرماتے ہیں کہ درود کا کمال یہ ہے، حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ یہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ حضوری کے آداب سکھا دیتا ہے۔ کبھی درود پڑھ کے تو دیکھو، خدا کی قسم کوئی نہیں ہوگا، مدینے والے ہوں گے۔ وہ بچہ کہتا ہے میں بستر پہ حضور کو یاد کرتا رہا۔ آج ہماری بیوی، ہماری بہنیں، ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے گھر کی عورتیں مرد ہیں، سب کے کمروں سے گزر کے دیکھیے رات کے 12-1 بجے صرف موبائل کی آواز آتی ہے۔ معاف کرے ممبر شریف کے یہ مشائخ، یہ شورائے نعت، یہ مبارک شخصیت ہے، میں اپنی بات اگر کروں نا تو آپ کو میرے چہرے پر تھوکنے میں دیر نہیں ہوگی۔ میری بھی راتیں ایسی گزرتی ہیں، لیکن ڈر لگتا ہے کبھی کبھی اگر وہ میری زندگی کی آخری رات ہوئی تو پھر میرا کیا ہوگا۔ لیکن اے دوستوں میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے جو میرے اندر نہ پیدا ہو سکا۔ دل سے دعا کریں اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ آمین۔ شرم لگتی ہے آمین کہتے ہوئے؟ ہاں، کتنا کھا کے بیٹھے ہیں آپ، بھوکے ہیں، کھایا نہیں کھانا آپ نے، گھر نہیں ملا آپ کو ماں باپ کا سایہ نہیں ملا، آپ کو کیا ایک کاروباری زمین نہیں ملی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں حلال رزق کا پروانہ بھی ہے اور آپ کے دل میں فقیروں درویشوں کی محبت بھی ہے۔ یہ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ آمین آمین کہہ دیں۔ یہ کھیل کود، یہ تماشے کب تک میرے بھائی؟ داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ بڑھاپے کی نشانی ہے، بڑھاپا موت کی نشانی ہے، موت آواز دے رہی ہے آجا قبر کے چوکھٹے خالی ہیں۔ شاعر نے کہا قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ اب تک ہل نہیں پایا، اب تک یہ حرکت میں نہیں آ پایا ہمارا وجود۔ وہ بچہ کہتا ہے جس کے گھر کے در و دیوار حضور کے دشمن تھے، وہ بچہ حضور کی محبت میں رو رہا۔ ہاں، ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھا، آپ نے قرآن کی صورت میں روز حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، لیکن حضور آنکھوں کے راستے سے تیرے دل تک، میرے دل تک نہ پہنچ پائے۔ کمی کس کی ہے؟ کمی کس کی؟ آنکھیں اتنی گندی ہو گئی نا، اب حضور کو خواب میں دیکھنا مشکل ہو گیا۔ دعا کریں اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے۔ آمین۔ وہ بچہ ہے جس کا باپ حضور کا دشمن ہے، جس کی ماں حضور کی دشمنی میں ڈوبی ہوئی ہے، جس کے گھر کے در و دیوار حضور کے خلاف باتیں سنتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ وہ بچہ حضور کو یاد کر کے رو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اتنا سن لے اقرارم باللسان کی منزل سے نہیں گزرا، لیکن وتصدیقم بالقلب کی منزل سے گزرا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بچہ حضور کو یاد کرتا تھا، روتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ عشق جو حضور کا تھا اس کے سینے میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی وہ عشق ہے جس کے بارے میں بریلی شریف کے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہی وہ عشق ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ سمجھیں عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کے انتقال کے بعد عمر فاروق اعظم ان کے گھر پہ گئے تو کیا دیکھا؟ وہ
کھجوروں کی جو بلی لگی ہوتی ہے نا وہ کالی تھی، بلیک تھی. نیچے دیکھا تو چولہا نہیں تھا. عمر فاروق اعظم نے سرکار صدیق اکبر کے شہزادوں سے پوچھا اس برآمدے میں، اس حجرے میں تو کوئی چولہا بھی نہیں ہے، یہ بلیاں کھجوروں کی کالی کیسے پڑ گئی ہیں؟ تو صدیق اکبر کے بیٹے رونا شروع کر دیے اور کہتے ہیں یہ کالی اس لیے پڑ گئی کہ اسی گھر میں میرے ابو صدیق اکبر مدینے والے آقا کے کو یاد کر کے اتنا روتے تھے. ان کے دل سے جو گرم گرم آہیں نکلتی تھیں، انہی آہوں کا اثر ہے کہ یہ کھجور کی بلیاں کالی پڑ گئی. میرا امام کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب. کبھی رو کے دیکھو حضور کی محبت میں، کبھی تڑپو تو سمجھ میں آئے عشق رسول کون سی شے ہے. دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. آمین. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین بولو انشاءاللہ. دیکھیں حضور سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ حضور کی محبت میں غرق ہو گیا. ایسا غرق ہوا کہ بیمار پڑ گیا. بیمار بھی کیسا ہوا؟ بقول شاعر بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا ہوں، مرنے کی مدینے میں دعا مانگ رہا ہوں. بچہ آہستہ آہستہ حضور کی محبت میں عجیب و غریب کیفیت میں آ گیا. باپ نے بڑی کوشش کی بچے کو بچانے کی، کوشش بیکار جا رہی ہے. بڑے بڑے اطباء کے پاس لے گیا، بڑے بڑے مستشفیٰ اور ہاسپٹل حکیموں کے پاس مطب میں لے گیا. بچہ ٹھیک نہ ہوا، مرض بڑھتا گیا. جوں دوا کی بچہ ٹھیک ہونے کی پوزیشن پہ نہ آیا تو باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کے قریب آ کے بیٹھ کے بولا اے میرے بیٹے تو بچے گا نہیں، لگ رہا ہے تیری لاش کو مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنی پڑے گی. بقول کلیم دانش کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا. جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. اے میرے بیٹے تو بچے گا نہیں، لیکن اے میرے بیٹے میری یہ گزارش ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی آخری وصیت مجھے بتا دے. تو چاہتا کیا ہے؟ اپنی آخری وصیت بتا دے تاکہ میں اس پر عمل کروں، تیری روح کو ٹھنڈک مل جائے. بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بچہ رونے لگا. باپ نے کہا بیٹے رو مت، یہ بتا دے تو مرنے سے پہلے کیا چاہتا ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ بچے نے ڈر کر کے کہا ابو اگر میں نے آخری خواہش بتائی تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. باپ نے کہا نہ میرے بیٹے تو بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے. بچے نے کہا اے میرے باپ میری آخری خواہش. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اس جملے پر. بچے نے کہا اے میرے باپ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہیے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. آمین. مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کے رخ سے نقاب اٹھاؤ، بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے. بچہ کہتا ہے میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. باپ جل بھن گیا. اوہ اس کا مطلب ہے تو اسی نبی کی محبت میں غرق ہوا ہے. بچے نے کہا وقت نہیں ہے، موت کا فرشتہ میری دہلیز پر آیا چاہتا ہے. اے میرے باپ بلا دے آمینہ کے لال کو. باپ کی آنکھ میں آنسو ہیں. پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ. خوش ہو جاؤ یار تمہارے نبی کی بارگاہ. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں باپ گیا اور جا کر کے کہا او مسلمانوں کے نبی میرا بیٹا مرنے کی پوزیشن پہ ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے سے پہلے اس کی روح نکل جائے. چلے میرے بیٹے کے پاس، مرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہتا. میرے آقا نے اپنے غلاموں سے فرمایا اے میرے غلاموں اٹھو، اے میرے عاشقوں اٹھو، دیکھو ایک عاشق میرا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان پیچھے والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. آپ اپنے لیے بولیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بولیں. سبحان اللہ آپ کی زبانوں کو پاک کر دے گا، آپ کے قلب کو پاک کر دے گا. سبحان اللہ. ذرا حضور کی محبت میں پھر سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں محمد جو اللہ کے رسول ہیں کن کے دلوں میں رہتے ہیں. حضور فرماتے اے میرے عاشقوں اٹھو، چلو میرا ایک عاشق ہے، بچہ ہے میرا انتظار کر رہا ہے. اگر اجازت دیں تو ان بزرگوں کے قدم کو چوم کر کے 2 شعر پڑھ دوں. بے شک پڑھ دوں. میں شاعر کہتا ہے کہ بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں. بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں. یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہا حضور نے؟ چلو میرا عاشق میرا انتظار کر رہا ہے. اگر طلب جائے دل تو سبحان اللہ بھی بلند ہو سکتا ہے. بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں.
یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے۔ اے ہے حق ہے، سبحان ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے۔ دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ اے ہے سبحان اللہ، سبحان ادھر وہ اللہ، گھر سے نکل رہے ہیں، سبحان ادھر میرا دم نکل رہا ہے۔ دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو میرے عاشق کے پاس، میرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اپنے اس عاشق کے گھر میں تشریف لائے۔ جو حضور کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہو ذرا دل کو پاک کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ، اونچی بولے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ، میرے آقا پہلی مرتبہ اس یہودی کے گھر پہ تشریف لائے ہیں، لیکن جب بچے نے حضور کو دیکھا ہے تو کیا کہا بقول شاعر، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا تشریف لائے، سبحان اللہ، بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بچہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے نا اس کے ہونٹوں تک آئے۔ اللہ اکبر، کیا کہا تھا شاعر نے، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، بچے نے حضور کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہا، بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ کوئی پھر سے کہہ دے سبحان اللہ، دیکھو میرے بھائیوں، میرے صاحبوں، بیٹھو، حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے۔ کیا فرمایا؟ کلمہ بس حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، آپ بھی کہہ دیں کیا فرمایا حضور نے؟ کلمہ پڑھ لے۔ آپ کہہ دیں یہ حضور کی زبان سے نکلا ہے، بس زبان کا فرق ہے۔ یہ جملہ حضور کی زبان سے نکلا ہے، بس زبان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے، تو بچہ ڈر کے مارے اپنے باپ کو دیکھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا تو حضور کے سامنے میرا باپ ناراض ہو جائے گا، لیکن خدا کی قسم اللہ نے اس کے باپ کے دل کو بدل دیا۔ جیسے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ اے ہے سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، تیری قسمت ہے تیرے گھر آئے ہوئے ہیں، یہ تیری تقدیر ہے، یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا، جیسے دریا تشنگی کے پاس چل کر آیا۔ سبحان اللہ، پڑھ لے جیسے بیٹے نے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بیٹے نے کلمہ پڑھا حضور اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میرے آقا اس کے گھر سے کی شریف لے کے آئے۔ جب اس کی تدفین کا وقت آیا، جسے آپ کہتے ہیں مٹی دینے کا، معلوم ہے گرمی زیادہ نہیں تھی اور لوگ زیادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اپنی بار بار پیشانی مبارک سے پسینے پہنچ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور کے غلاموں نے پوچھا تدفین عمل میں آنے کے بعد آقا کیا بات تھی، گرمی بھی زیادہ نہیں تھی، لوگ بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن آپ پسینے بار بار پہنچ رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو آئے۔ حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے وہ بچہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے، مجھ محمد کو بھی چلنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے، محمد اللہ کے رسول ہے، پتہ چلا جس کے دل میں ہے اسی کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولے سبحان غلام رسول بھائی، ایک لگائے نعرہ محبت کے ساتھ، ہاتھوں کو اڑا کے جواب دیجئے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جزاک یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اڑا کے بولیے زندہ ماشاءاللہ۔ باد، میرے بھائیوں پر، میرے دوستوں پر اللہ کرم فرمائے۔ یہ ہمارے پانسکوڑا سے بنگال سے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان زندہ باد، سبحان اللہ۔ جن جن بزرگوں کے نام میرے بھائی کی زبان پر آئیں، اللہ ان بزرگوں کے روحانی زندہ باد، زندہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس نام کی لذتوں سے ہمارے قلب کو روشن فرما دے، آمین کہہ دیں۔
حضور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضور سے صرف کسی ایک بچے نے محبت کی ہے اور کوئی نہیں تھا؟ کیا مدینے کے بوڑھے لوگ بھی حضور سے محبت کرتے تھے؟ کیا مدینے کی یہ لڑکیاں بھی جو بیٹھی نا پیچھے پردے کی، یہ محبت کرتی تھیں حضور کے شہر میں؟ کیا مدینے کے جوان لوگ بھی حضور سے محبت کرتے تھے؟ کیا مدینے کے جانور بھی حضور سے محبت کرتے تھے؟ کیا مدینے کے میں حضور کے غلاموں نے حضور سے محبت کی؟ ایک لمبی داستان ہے، ایسے بیٹھے رہوں گا تقریباً 3 گھنٹے لگ جائیں گے یہ بتاتے ہوئے کہ پرندوں نے حضور سے کیسے محبت کی، خدا کی قسم جانوروں نے حضور سے کیسے محبت کی، مدینے کے در و دیوار نے حضور سے کیسے محبت کی، بوڑھوں نے کیسے حضور سے محبت کی، عورتوں نے حضور سے کیسی محبت کی، لڑکیوں نے حضور سے کیسی محبت کی۔ 1-2 باتیں ہیں، میں اپنے بزرگوں کے اشارے کا انتظار کروں گا، وہی باتیں آپ کے دلوں کے اس میز پہ رکھ کے اپنے بھائی غلام نور مجسم کے ہونٹوں کو چوموں گا، جو ہونٹ ہلتے ہیں تو حضور کے شہر کی یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں آپ کے گھر میں بیٹیاں بھی تو ہوں گی نا، ہیں؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے بیٹیاں ہیں، اونچی بولے محبت کرتے نہیں کرتے؟ بیٹیوں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے اچھے رشتے چاہتے ہو تو غوث پاک فرماتے ہیں اپنی بچیوں سے کہو سورہ رحمان روز پڑھا کریں، یاد رہے گا کون سورہ؟ سورہ رحمان۔ سب بولیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ اپنی بچیوں سے کہو گے انشاءاللہ کون سورہ پڑھنے کے لیے؟ سورہ رحمان۔ اللہ اچھے رشتے دے گا انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، بولے کہ شیخی، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے میری کئی بچیاں ہیں، اگر کوئی عمل ہو تو بتا دیجئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اپنی بچیوں سے کہہ دو روزانہ پڑھا کریں یا فاطمہ یا فاطمہ، اے ہے سبحان اللہ، 111 مرتبہ پڑھیں گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں بچیوں سے؟ کتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ؟ بولیں کیا پڑھنا ہے؟ یہ تبرک ہے عرس نذیری، یہ تبرک ہے عرس نذیری کا۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا فاطمہ، 111 مرتبہ انشاءاللہ کہہ دیں۔ اس نے کہا حضور اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ادھر دیکھیں بھائی، ہنسنا نہیں ہے، حضور کی بیٹی کی بات چل رہی ہے، اس نام میں اسم اعظم کی تاثیر، ہاں بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چلی گئی، اس نام کو بے توجہی کے ساتھ دیکھا اور سنا تو سمجھ رہے، یہ مختوم کائنات کی بات۔ شاعر نے کہا جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی آنکھیں بند کر، یہ حضور کی لاڈلی بیٹی ہے، میرے آقا نے اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرمائی ہے۔ سنیں کیا فرمایا سیدنا شیخ نے؟ اپنی بیٹی سے کہو یا فاطمہ پڑھا کریں۔ اس نے کہا حضور اس سے کیا ہوگا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو بچیاں یا فاطمہ کا ورد کریں گی نا، اللہ ان کو کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور زور سے بھی تو بول سکتے تھے، ہاں ہے کہ نہیں؟ یہ کون ہے فاطمہ؟ بتا دوں آپ سے ایک بات، تھک گئے آپ لوگ؟ لوم چلانا ہے؟ نہیں اچھی بات ہے، وہ بھی تو عبادت ہے نا بھائی، ہاں تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے چھٹی ہے۔ جو لوگ کاروباری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بس 2-4 لوگ بیٹھے رہیں تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، حضور صاحب عرس کا فیضان تو گواہی دے گا نا انشاءاللہ۔ کون ہے فاطمہ؟ ایک جملہ بتا دوں آپ سے، رات کے آخری حصے میں فاطمہ طیبہ کے شوہر مولا علی، کون؟ مولا علی، اونچی بولے کون؟ مولا علی، مولا علی دیر میں علامہ کاشفی فرماتے ہیں دیر میں حضور مولا علی گھر پہ آئے نا تو مخدومہ فاطمہ فرماتی میرے شوہر علی دیر میں کیوں آئے؟ دیر میں کیوں آئے؟ تو علی فرماتے ہیں اے میری بیوی فاطمہ تمہارے ابو کے پاس تھا۔ بولے میرے ابو کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے مجھے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہارے ابو آقا کریم تقریر فرما رہے تھے، وہی تقریر حضور کی سن رہا تھا، تو میرے ابو کیا بیان فرمائے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا واقعہ بیان کرا۔ دیکھیں کس کی؟ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی، بڑی پیاری بات، سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ تو مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا ان کی شادی کے بارے میں؟ تو فرماتے ہیں مولا علی حضور فرما رہے تھے سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں بڑے انتظام کیے تھے، بڑے انصرام کیے تھے، بڑا اہتمام کیا تھا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی شادی میں جو جوتیاں دی تھی نا سلیمان علیہ السلام نے، وہ چاندی کی تھی، اس پر سونے کے نگ لگے ہوئے، چاندی کی جوتیاں سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو دی تھی، اس پر سونے کے نگ لگے ہوئے تھے، اور اپنے داماد کو زر و جواہر کے سونے کے تاج دیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں بڑا خرچ کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں مولا علی کہ اے فاطمہ جب حضور یہ بیان کر رہے تھے
اچانک حضور کی نظر مجھ پہ پڑی، اچانک حضور کی نظر مجھ پہ پڑی۔ جب مجھ پہ پڑی حضور کی نظر تو میں نے اپنی گردن جھکا لی، میں نے اپنی گردن جھکا لی۔ علی فرماتے ہیں اے فاطمہ مجھے لگا کہ شاید حضور کو احساس ہو گیا سلیمان کو میری وجہ سے نبوت و رسالت ملی، اور اپنی بیٹی کی شادی میں چاندی کی جوتیاں دے رہے تھے، اپنے داماد کو سونے کا اور زر و جواہر کا تاج دیا تھا۔ شاید حضور یہ سوچنے لگے کہ علی یہ سوچ رہے ہیں اور آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ چمڑے کے سامان دیے ہیں، کھجوروں کے سامان دیے، مٹی کے برتن دیے۔ شاید علی فرماتے حضور نے یہ سوچ لیا کہ علی نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں کچھ نہ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں کیا کیا دیا؟ حضور نے تقریر بند کر دی، بات ختم ہو گئی۔ میں حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے فاطمہ تمہارے پاس آ گیا۔ مخدومہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ میرے آقا نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی بات کی، بولے ہاں، بولے کوئی بات نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں 2-3 دن کے بعد، توجہ سے فرماتے ہیں 2-3 دن کے بعد فرماتے ہیں مولا علی میں نے خواب میں دیکھا کہ مخدومہ فاطمہ جنت میں ایک اونچے مقام پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یار حضور کی بیٹی کی بات ہے، سبحان اللہ تو کہہ لو، اور تمہاری بیٹیوں کوئی بات کرتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ جنت میں اونچی پوسٹ پر ہے، بڑی خوبصورت زمین ہے، سرسبز و شاداب ہے، وہ زر و جواہر سے مرقع وہ پاکیزہ علاقہ بیلٹ ہے، پوری زمین چمک رہی ہے، اور میری بیوی فاطمہ سب سے اونچی پاکیزہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جنت کی پتلی پتلی حوریں ہیں، کھجوروں کی جو ہے نا جیسی پتلی پتلی حوریں ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتی، میری بیوی سے کہتے ہیں یہ چاہیے یہ چاہیے، یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ سب حوریں آگے پیچھے میری بیوی کی ٹہلتی تھیں۔ علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک حور، ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی، ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا کہ اے فاطمہ ان میں سے کسی سے میرے لیے ایک گلاس پانی منگاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ مولا علی فاطمہ طیبہ نے، میری بیوی نے اسی لڑکی کو بلایا جو بڑی خوبصورت، ادھر ادھر آؤ۔ وہ لڑکی آئی، اس نے ادب سے کھڑے ہو گئے، جی مخدومہ کیا بات ہے؟ مخدومہ فاطمہ فرماتی میرے شوہر کے لیے پانی لاؤ۔ وہ لڑکی جو سب سے خوبصورت تھی چلی گئی، جب پانی لے کر کے آئی علی کے مبارک بارگاہ میں پانی پیش کیا، مولا علی نے اللہ کا نام لے کے پانی پیا۔ جب وہ لڑکی چلی گئی، اب سنیں آپ کہانی کا اینڈ، دیکھیں آپ کون ہے فاطمہ۔ نام سن کے بھی آپ تڑپے نہیں، نام سن کے بھی آپ بے چین نہیں ہوئے، نام سن کے بھی آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں محسوس ہوئی۔ سنیں علامہ کاشفی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا او فاطمہ میری بیوی، یہ لڑکی جو سب سے خوبصورت تھی یہ کون تھی؟ یہ کون تھی؟ تو فاطمہ مسکرا کے بولی اے میرے شوہر علی، یہ سلیمان علیہ السلام کی وہی بیٹی ہے جس کی شادی میں اس کے باپ نے سونے اور چاندی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس نذیری۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مخدومہ فاطمہ کا نام ہے۔ اپنے بچیوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا فاطمہ کا ورد کرائیں گے۔ اس نے کہا حضور یہ تو لڑکیوں کے لیے ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بولے جو لڑکیاں مخدومہ فاطمہ کا نام کا ورد کریں گی نا، اللہ ان کو کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے۔ کہا اچھا یہ لڑکوں کے لیے کیا ہے بتا دوں؟ تو غوث پاک فرماتے ان سے کہہ دو وہ میرا نام لیا کریں یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم اگر غریب ہو، اس کو لکھ لو، حلف اٹھا کے بیان کر دوں، اگر غریب ہو، غریب ذلت کی موت کے دہانے تک پہنچ چکے ہو، تمہاری بہنیں اپنی عزتیں بیچنے کے لیے تیار ہیں، تمہارے گھروں میں رشتے نہیں آتے ہیں، تو میں آپ سے آج کہتا ہوں حلف اٹھا کے بتا دوں، چلو میرے ساتھ غلاف کعبہ تھام کے بتا دوں، اگر باوضو غوث پاک کا نام لیتے رہو گے تو مالدار ہو جاؤ گے۔ باوضو غوث پاک کا نام لیتے رہو گے تو مالدار ہو جاؤ گے انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور اگر بے وضو لینے کی پڑ گئی عادت تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے آپ سیکھیں، آپ کو سیکھنے کے لیے زمین پر بھیجا گیا۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں جن کے سینوں میں حضور رہتے تھے وہ کیسے تھے؟ وقت ختم ہو گیا، تھک گئے آپ لوگ، پون گھنٹے ہو گئے، 2-4 منٹ بول دوں؟ ہاں بولے ہاتھوں کو ڈاکے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ لڑکیاں جو بیٹھتی ہیں جلسوں میں آ کر کے یہ کیا کرتی ہیں میں سمجھتا کیا مطلب؟ تو آپ کو پتہ چلے گا یہ لڑکیاں بھی تھیں جو مدینے میں یہ بھی حضور سے محبت کرتی تھیں، سبحان اللہ۔ ان کے حصے میں بھی حضور آئے تھے،
تقریباً 20 لڑکیوں کی ایسی ہسٹری میرے ذہن پہ ہے، ام حکیم، حضرت خنسہ جیسی عظیم لڑکیوں کی، خدا کی قسم جن کا ذکر کرتا ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ لیکن ایک لڑکی کی بات کرتا ہوں، 2 منٹ کی یہ بات ہے، کوئی دقت تو نہیں؟ دیکھیں بیٹھے ہوئے سب تھکے ہوئے لوگ ہیں لیکن جاگ رہے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ تو قریب سے آئے ہو، یہ پانسکوڑا بنگال سے، کلکتے سے، پھر کہاں کیسے کیسے آئے۔ کل ان سب کی انشاءاللہ حاضری ہے قل شریف کے بعد مخدوم پاک کی بارگاہ میں، یہاں سے فیض لے کے جائیں گے ان کی بارگاہ میں، اسی فیض کی جھولی پہ ان کی بھی مہر لگ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لڑکیاں حضور سے کیسی لڑکیوں کے دل میں حضور کیسے رہتے ہیں، وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ لڑکیوں کے دل میں۔ امی عائشہ کہتی ہیں ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی، میرے دروازے پر آئی تو اس نے مجھے دستک دے گئی، کون؟ میں نے کہا کون؟ تو اس نے کہا امی عائشہ دروازہ کھولے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی کہتی ہے امی روتے ہوئے، جب سے حضور کا انتقال ہوا ہے ظاہری طور پر میں نے حضور کو دیکھا نہیں، دل بڑا بے چین رہتا ہے، حضور جب سے چلے گئے دل کو بڑی بے قراری ہے، سکون نہیں، راحت نہیں، کیا کروں؟ امی جان اگر آپ کو دقت نہ ہو اجازت دیں تو آپ ہی کے گھر کے ایک حجرے میں اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو مجھے روضہ مصطفیٰ کی زیارت کرا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ بچیاں حضور سے کتنی محبت کرتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ محبتیں پھر سے لوٹ آئیں تاکہ ان کے گود کے پلے ہوئے بچے عاشق رسول بنے۔ انشاءاللہ آمین کہہ دو۔ آمین۔ میری ماں میری بہنوں ذمہ داریاں سنبھالو، اپنی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے 9 لاکھ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ لڑکیاں اپنی راتیں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ، شراب پینے والوں کے ساتھ گزارتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ شہر کے شہر اجڑ گئے بچیوں کے قدم کے ڈگمگانے کی وجہ سے، اب شاید کوئی محمود غزنوی اور غازی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوکھ مشکوک ہو گئی، ہم نے اپنی بچیوں کو حضور کی محبت سے آشنا نہ کیا، اپنی بچیوں کو کبھی اپنے قریب بٹھا کے حضور پر درود خوانی کے آداب نہ سکھائے۔ اگر روٹیاں آنے میں دیر ہو گئی تو ہم نے 2-4 تماچے تو بچیوں کے چہرے پر مارے، کبھی اپنی بچیوں کو اپنے قریب مصلے کے پاس بٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں نعت کے مصرے نہیں سکھائے۔ کیسے بات بنے گی مجھے بتائیے؟ یہ تمہارے مرنے کے بعد یہی بچیاں ہیں جو رو رو کے باپ کے انتقال کے بعد بھی اس رشتے کا بھرم باقی رکھتی ہیں۔ وقت نہیں ہے مجھے اس رشتے کی طرف بات کرنے کا، دعا کرو اللہ ان بچیوں کو پھر سے عاشق رسول بنا دے۔ آمین۔ وہ بچی کیسی تھی؟ امی عائشہ کے پاس آئی، کہا امی مجھ پر کرم فرما دے، حضور کے روضے کا دروازہ کھول دیں، میں دربار مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اس کی طلب دیکھی تو مجھ سے دیکھی نہ گئی، میں آگے بڑھی، میں نے دروازے مصطفیٰ کو کھولا، حجرے مصطفیٰ کو کھولا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں اندر داخل ہوئی، وہ لڑکی بھی میرے ساتھ پیچھے پیچھے آ گئی، جیسے اس لڑکی نے حضور کے روضے کو دیکھا چیخ مار کے زمین پر گر پڑی، اللہ اکبر، زمین پر گر پڑی، میرے آقا کے روضے سے لپٹ کے رونے لگے، رو کے بولی آقا آپ کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ مدینے میں سورج بھی نکلتا ہے تو اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، مدینے میں چاند بھی چمکتا ہے تو دلوں میں روشنی نہیں پیدا ہوتی، کوئی ہنستا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے منہ کو نوچ لوں۔ سرکار مدینے میں کسی کی مسکراہٹ نہیں اچھی لگتی، گھر میں بچے بھی ہیں شوہر بھی ہیں لیکن اجڑا ہوا گھر ہے، آپ مدینے سے جب سے چلے گئے سرکار مدینہ اجڑا ہوا ہے، سرکار مجھ پر کرم فرمائے، یا تو آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں یا آپ میرے پاس آئیں، یا تو جلوے دکھا دیں یا جلووں کو لائق کے لائق بنا دیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں بھی رو رہی تھی، وہ لڑکی بھی رو رہی تھی، اچانک اس بچی نے اپنا سر حضور کے روضے پہ رکھا اور خاموش ہو گئی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب دیر ہو گئی تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے اسے اٹھانا چاہا تو میں بیٹھ گئی، طاقت لگائی تو کام نہ آئی۔ امی عائشہ کہتی ہیں جب میں نے زمین پر بیٹھ کے اس بچی کو سہارا دیا، تسلیاں دی، اسے تھپکیاں دے کے اسے ہلکے سے سہارے اشارے سے اسے جگانا چاہا تو امی عائشہ کہتی ہیں جو چیخ اس لڑکی کی نکلی تھی اس سے زیادہ چیخ میری نکل گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے اس عورت کا انتقال ہو چکا تھا۔ شہر کہتا ہے عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا۔ یہ کس نے کہا لڑکیاں حضور سے محبت نہیں کرتی ہیں؟ اس لڑکی کے دل میں بھی حضور تھے، محمد اللہ کے رسول اس کے دل میں تھے۔
ہم آپ سے پوچھتے ہیں آج لڑکیوں کے سینے حضور کی محبت سے خالی کیوں ہیں؟ آپ ایسے ہی باہر سگریٹ چائے بیڑی پان کھاتے رہو گے، لڑکیوں کی پرورش کون کرے گا؟ آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اپنی بچیوں سے پوچھیں میری بیٹی تجھے پالا، تجھے پوسا، تجھے کپڑے دیے میں نے، تجھے اپنا پیٹ کاٹ کر کے میں نے تیرے لیے قیمتی لباس لایا، اے میری بیٹی تو کب میرے سامنے ٹوٹے ہوئے سجدے کرے گی؟ کب میرے سامنے مدینے والے پر درود پڑھے گی؟ اے میری بیٹی تو کب میرے سامنے مدینے والے کی نعت پڑھے گی؟ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا؟ کون بتائے گا مجھے؟ حکومتیں تو تمہاری نسلوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اذان کی آوازیں نہیں مینار گرانا چاہتی ہیں، تمہارے چہروں سے علامات سنت مصطفیٰ ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان میں حکومتوں کو تعاون دینے میں تو میرا بھی ہاتھ ہے نا۔ دعا کرو اللہ کے رسول ہمارے بھی دلوں میں آ جائیں، ہماری تنہائی اللہ مسلمان کر دے۔ آمین۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یہ دعا روز کرو گے؟ انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، بولے انشاءاللہ بولے، کیا کہو گے؟ اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے، بولے کیا کہو گے؟ اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان، پھر سے بولیں اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ جب موبائل کی اسکرین پر تمہاری نظریں جائیں نا وہ گندگی دیکھنے کے لیے نا، تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانا، خدا کی قسم حضور تو حضور ہیں، جن کے عرس میں آئے ہو یہ بھی اس وقت تمہیں دیکھتے رہے۔ وقت نہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کا، جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفیہ فرماتے اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول، مجھے بولے محمد اللہ کے رسول ہیں تو کس کے دل میں؟ عاشقوں کے دل میں۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، سب حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کہیں تو ایک بوڑھے کی داستان بتا دو، اجازت دیجیے گا؟ دیر تک گفتگو کرتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا، اتنی دیر تک تقریباً مجھے بولتے ہوئے یہ 40 منٹ ہو گئے ہیں، اور میں غلام نور اور شاید 2-4 منٹ ہو گئے، اللہ معاف فرمائے ایسی کوئی بات ہو تو۔ غلام نور مجسم بھائی آئے ہوئے ہیں، ایسی مبارک آوازوں کو ممبر نور پر دیر تک بٹھانا، ان کی آواز کو متاثر کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی آواز سے استفادہ کیا جائے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور جن کے دلوں میں وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے ایک بات بتائی تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ مدینے کے بچے بھی حضور سے محبت کرتے تھے، مجھے بھی حضور سے محبت کرنا چاہیے۔ ایک بات بتائی میں نے بہنوں کے بارے میں تاکہ ان بہنوں کو پتہ چل جائے کہ مدینے کی لڑکیاں حضور سے محبت کرتی تھیں، مجھے بھی محبت کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی بزرگوں کی عمروں کے قبیلے کے ایک فرد کی بات بتاؤں جس کے دل میں حضور رہتے تھے، جسے لوگ دیکھ کے کہتے تھے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اسی کے دل میں۔ بتا دوں؟ جی تھک گئے آپ لوگ؟ تقریباً 4-5 دن تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، بخار کی کیفیت میں تھا، لیکن دعوت دینے والا اتنا مخلص آدمی تھا کہ جس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ آج مجھے ان کے صدقے میں غلام رسول بھائی کی وجہ سے اس دربار میں جو مبارک زیارت کا شرف حاصل ہوا، اللہ ان کے اس احسان کا بدلہ دینے والا۔ اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اس احسان کا بدلہ جو ہے نا انہیں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کے طور پر عطا کر کے آمین۔ چلیں گے انشاءاللہ بغداد، چلیں گے انشاءاللہ۔ اسی موقع پر آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک بات سن لیں، اجازت دیں انشاءاللہ۔ بتاؤں بوڑھے کیسے محبت کرتے تھے؟ کوئی نہ بولے، کم سے کم بوڑھے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابھی تک احساس ہے کہ ہم بوڑھے نہیں ہیں، ارے میرے بھائی یہی سوچ کے بولو کبھی نہ کبھی بوڑھے ہو، یہی سوچ کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ آخر کب تک یہ سفیدی جو بالوں میں نا یہ بڑھاپے کی نشانی ہے، یہ بڑھاپا موت کی نشانی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی۔ دوستو ایک دن چھوڑنا پڑے گا یہ زمین، بوڑھوں کی باتیں ہوتی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، بیٹی جوان گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، بیٹا لاؤبالی پن کا شکار ہوتا ہے، لیکن غلام نور بھائی خدا کی قسم یہی بوڑھے لوگ ہیں جو حضور کی مجلسوں میں بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ جلسے ہماری وجہ سے کہاں قبول ہوتے ہیں، وہ تو ان کے آنسوؤں کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے اخلاص کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں۔ کیا ان کے گھروں میں جگہ نہیں ہے کہ ان کے گھر کی خواتین نے انہیں باہر جاؤ، باہر رہ کے آرام کرو، مسجد میں اعتکاف کی نیت کرو، جاؤ کسی آستانے پر پڑے رہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی زمین سے بہتر زمین ہے، لیکن وہ جو زمین سلامت ہے اسی زمین کی وجہ سے، اسی زمین کی وجہ سے اللہ ان بزرگوں کا سایہ دراز کرائے۔ آمین۔ میری دعا ہے جب تک انہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک زندگی میں غوث پاک کا دربار نہ ہو۔ آمین۔
آمین کہہ دیں آمین۔ دیکھیں بوڑھے کیسے حضور سے محبت کرتے تھے، بتا دوں؟ ٹھیک ہے، اب بچوں کی مرضی ہے، بولے چاہے نہ بولے سبحان اللہ، اب بوڑھے ضرور سبحان اللہ